بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح احادیث رسول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ حدیث سننا اور آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے ہیں۔ سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، حیا سے مت روکو، حیا ایمان میں سے ہے۔ ابو سوار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمران بن رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، حیا سے خیر اور بلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کہا، حکمت یعنی دنائی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس حیا سے وقار ملتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنے صحیفوں کی باتیں سناتے ہو۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک حدیث سنائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا بلائی ہے پوری کی پوری۔ تو بشیر بن کعب نے کہا، ہمیں کتابوں یا حکمت کے مجموعوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا سے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی ایک قسم ضعیفی یعنی کمزوری ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سخت غصے میں آگے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے، کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ میں تمہیں رسول اللہ سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس میں مقابلہ کر رہے ہو؟ عمران نے دوبارہ حدیث سنائی اور بشیر نے پھر وہی کہا۔ پھر ہم نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہم میں سے ہے، مسلمان حدیث کا طالب علم ہے، اس کے عقیدے میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔